غرباء 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 غرباء. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب ومال وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا وفاضت عيناه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. तमाम किस्म की तारीफात, बुजुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, हम्द व सना उस अहकमुल हाकिमीन जुल जलाल वल इकराम मलिकुल अमलाक मालिकुल मुल्क के लिए है कि जिसने हम सब को पैदा किया, पैदा करने के साथ साथ हमें अक्ल व शऊर, इदराक व फहम वाली नेमत से नवाजा और हमें ईमान की राह दिखलाई। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया: बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, या अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर एहसान जतलाता है कि उसने तुम्हारी रहनुमाई ईमान की तरफ की, राह रास्त की तरफ की। और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हो सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, शफीउल मुज़नबीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिनके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया वालों की हिदायत का, रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज के इस खुतबे में हम उन लोगों के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे, उन लोगों के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब अता फरमाएगा।
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 اشخاص ایسے ہیں، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا۔ ایک ایسے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اس عرش کے سائے کے۔ کس دن عطا فرمائے گا؟ قیامت کے دن۔ اور قیامت کا دن کتنا ہولناک ہے، اس کا منظر کتنا بھیانک ہے، ہم بخوبی جانتے ہیں۔ قیامت کی منظر کشی اللہ رب العالمین نے سورہ عبس میں کچھ یوں فرمائی، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنے ماں باپ سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی بچوں سے دور بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اور ہر نفس کو اپنی پڑی ہوگی، ہر شخص اپنے معاملے میں دیکھ ریکھ کر رہا ہوگا، ہر شخص کو اپنے جان کی پڑی ہوگی، اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے کہ آج چھٹکارا ملے گا کہ نہیں۔ اور وہ دن اتنا لمبا دن ہوگا کہ اس کی طوالت اور لمبائی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ معارج میں فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ فرشتے اور جبرائیل امین اس کے پاس چڑھ کر جائیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ اس دن کی لمبائی کتنی ہے؟ 50,000 سال۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس میں بچے کیا ہو جائیں گے؟ بوڑھے ہو جائیں گے۔ یجعل الولدان شیبا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسا دن ہے کہ سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق، کہ قیامت کے دن سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا، سورج مخلوق سے قریب ہو جائے گا، حتی تکون منہم کمقدار میل، یہ اتنا قریب ہو جائے گا کہ وہ مخلوق سے صرف 1 میل کے فاصلے پر رہے گا، اتنا قریب سورج مخلوق سے ہو جائے گا۔ اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ فواللہ ما ادری ما یعنی بالمیل ام مسافۃ الارض ام المیل الذي تكحل به العین، کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں جانتا کہ اس میل سے مراد کیا ہے، کہ زمین کی مسافت مراد ہے کہ جو زمین میں 1 میل ہوتا ہے وہ میل مراد ہے، کہ وہ میل مراد ہے وہ سلائی جس کے ذریعے سرما لگایا جاتا ہے، وہ مراد ہے۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں میں نہیں جانتا، یعنی سورج زمین کی مسافت کے اعتبار سے بھی اور اس سلائی جس سے سرما لگایا اس اعتبار سے بھی حد درجہ قریب ہو جائے گا مخلوق سے۔ اور مخلوق کی حالت کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْأَرْضِ، کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، تو ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے ٹخنے تک پسینہ ہوگا، ٹخنوں تک پسینہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اور ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو گھٹنوں تک کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینہ ان کے گھٹنوں تک آ رہا ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پسینہ ان کی کمر تک آ رہا ہوگا، وہ کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، قَالَ وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ، اور ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ اس کا پسینہ ان کو لگام دے رہا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ منہ تک کے ان کا پسینہ ہوگا، وہ منہ تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ پہلے آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ وہ دن یعنی قیامت کے دن لوگ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، حتی یجیب احدهم فی رشحہ الی انساب اذنیہ، صحیح بخاری، کہ یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص اپنے کانوں کے درمیان تک چھپ رہا ہوگا، یعنی کہ وہ پسینہ اس کے کانوں تک آ رہا ہوگا، وہ پورا ڈوب چکا ہوگا، اس کے اعمال اتنے کم ہوں گے، اس کی نافرمانیاں اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کا پسینہ اس کے کانوں تک آ رہا ہوگا۔ ایسے دن جس دن ہر شخص اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، ہر شخص کو آرام، چین و سکون کی ضرورت ہوگی، اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے ایک سائے کے، اور اسی سائے میں اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو وہ سایہ مرحمت فرمائے گا کہ اس سائے میں کچھ لوگ رہیں گے جو اس پریشانی سے، ان مصائب و آلام سے محفوظ رہیں گے، اور وہ لوگ کون ہیں؟ کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 اشخاص جو ایسے ہیں، 7 قسم کے لوگ تو ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اس سائے کے۔ قبل اس کے کہ ان 7 افراد کو ذکر کیا جائے، میں کچھ باتوں کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، جو حدیث میں سبعہ کا لفظ جو آیا ہے، اس سے مراد 7 قسم کے لوگ ہیں، اس سے مراد 7 افراد نہیں ہے کہ ہم جن لے 1 2 3 4 5 6 7 بس 7 لوگ ہی اس سائے میں رہیں گے، 7 قسم کے لوگ رہیں گے، یعنی 7 صفتیں ایسی ہیں جن کے اندر وہ صفتیں ہوں گی، اللہ رب العالمین ان کو سایہ نصیب عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات، جو حدیث سے سبعہ کا لفظ آیا ہے، یہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ صرف 7 ہی صفتیں ایسی ہے جس میں اللہ رب العالمین سایہ نصیب عطا فرمائے گا، بلکہ ان 7 کے علاوہ اور بھی ایسی صفتیں ہیں جن کے حامل شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے لیے عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اس کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ظل، سائے کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی ہے۔ تو میں بات وضاحت کر دوں کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کا سایہ نہیں ہے، جیسے کہ بعض علماء نے کہا ہے، یہ اضافت تشریفی ہے، شرط کے لیے ہے، اس سائے کی فضیلت بتلانے کے لیے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ شمس میں کیا فرمایا، ناقۃ اللہ، اللہ کی اتنی، اضافت تشریفی ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا بیتی، میرا گھر، اللہ رب العالمین نے بیت کی نسبت اپنی طرف کی۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین کا بھی گھر ہے یہاں پر، اللہ رب العالمین یہاں رہتا ہے؟ نہیں، یہ اضافت تشریفی ہے، اس گھر کی شرط کو بتلانے کے لیے۔ اسی طرح یہاں پر جو اضافت کی گئی ہے، جو نسبت کی گئی ہے سائے کی اللہ رب العالمین کی طرف، یہ جو ہے اضافت تشریفی ہے۔ اور اس ذل سے مراد کیا ہے؟ عرش کا سایہ۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہ عرش کا سایہ نہیں ہے، بلکہ ایک سایہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تخلیق کرے گا، ایک نئے سائے کی تخلیق کی جائے گی، اور پھر اس سائے کے نیچے وہ اشخاص رہیں گے۔ حالانکہ اس سے مراد عرش کا سایہ ہے، جیسا کہ نص صریح موجود ہے۔ یہی روایت، سبعہ والی روایت، سنن سعید بن منصور میں الگ سند سے مروی ہے، اور اس کے الفاظ کیا ہے؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل عرشہ، یعنی 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، من نفس عن غریمہ او محا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ، کہ جو شخص قرضدار کے قرض کو ہلکا کر دے، اس کے قرض کو دور کر دے یا قرض کو معاف کر دے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی قیامت کے لیے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، من انذر معسرا او وضع له، کہ جو شخص تنگدست کو مہلت دے یا اس کی تنگدستی کو دور کر دے، اظلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اس شخص کو رکھے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اس عرش کے سائے کے۔
تو ان روایتوں سے پتہ چلا کہ ظل سے مراد عرش کا سایہ ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین کا سایہ، اور یہ بھی نہیں کہ اللہ رب العالمین اس دن ایک سائے کی تخلیق کرے گا اور پھر اس عرش کے سائے میں یہ اشخاص رہیں گے۔ کہ آگے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں کا ذکر کیا، اور سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ الامام العادل، کہ ایسا حکمراں، ایسا حاکم، ایسا امیر، ایسا امام جو عدل و انصاف کرے، عدل کے دامن کو تھامے رہے، رعایا پر ظلم نہ کرے، نا انصافی نہ کرے۔ اور یہاں پر امام سے مراد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف حکمران نہیں ہے، خلیفہ وقت نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، جو عہدے دار ہیں، جو امت کے نگرانی کرتے ہیں، جو امت کے بوجھ کی ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ لوگ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ جیسے قاضی ہوتے ہیں جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے ہیں، آفیسرز ہیں یا مسلمان نیتا ہے، تمام لوگ اس میں شامل ہیں امام کے اندر۔ اور عادل سے مراد ہے کہ بغیر افراط و تفریط کے اللہ رب العالمین کے دین کے مطابق، اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کرے۔ لہذا اسی چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو دیا، فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، کہ اے داؤد ہم تم کو زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں، لہذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو، اپنے نفس کی پیروی نہ کرو۔ اگر تو اپنے نفس کی پیروی کرو گے تو یہ چیز تم کو اللہ رب العالمین کی راہ سے گمراہ کر دے گی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو عہدے دار ہیں، جو امت کے کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں، جو رعایا پر حاکم بنائے گئے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے، انصاف کرے لوگوں کے ساتھ، ایسے نہ ہو کو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، لوگوں کے خواہشات کے مطابق فیصلہ کر دے۔ اور کیا ہوتا ہے جب شخص، کوئی عادل شخص، کوئی حاکم، کوئی ذمہ دار اپنے نفس کے مطابق یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتا، اس سے نا انصافی ہی ہوگی، یہاں تک کہ وہ ظلم کر بیٹھے گا۔ اور اسی چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان ان تعلیمات کے ذریعے فیصلہ کریں جو تعلیمات، جو احکامات اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کی ہے، اور لوگوں کے خواہشات کے مطابق فیصلے نہ کیجیے، ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، کیونکہ آپ کے پاس اب حق آ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمانا کہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کریں، گویا امت کو تعلیم دینا ہے کہ یہ امت بھی کیا کرے، لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کرے، اور لوگوں کے خواہشات کے مطابق رشوت لے کر کے ان کے حق میں فیصلہ نہ کرے، کیونکہ یہ نا انصافی ہے۔ اور حق تمہارے سامنے واضح ہے، حق تمہارے سامنے واضح ہے، اور اب تم حق کو چھوڑ کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرو گے تو یہ جان لو کہ یہ خواہشات نفس کے پیچھے چلنا تمہیں اللہ رب العالمین کی راہ سے گمراہ کر دے گا۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے تو اس معاشرے کا امن و سکون سب غارت ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ حاکم جو ہے امت پر نگراں ہے، امین ہے، اس پر امت پر نگراں اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے معاملات کی دیکھ ریکھ کرے، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرے،
اگر جب حاکم ہی عدل و انصاف سے کام نہیں لے گا تو بتائیے معاشرے میں امن و سکون کیسے پیدا ہوگا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا تو اس کے بعد ضرورت نہیں تھی کہ امت کو بھی علیحدہ طور سے تنبیہ کی جاتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینا گویا امت محمدیہ کو تعلیم دینا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر تمام اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ جب اقتدار میں ہو، کسی منصب پر فائز ہو، کوئی عہدہ سنبھالنے والے ہوں اور ان کے پاس اس بات کا اختیار ہو کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ عدل و انصاف کرے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، کہ اللہ رب العالمین تم کو حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کی امانتیں ادا کرو، خیانت مت کرو، امین بنو، امانت دار بنو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اور جو شخص عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، عدل و انصاف کا پرچم تھامے رہتا ہے، تو یقین جانیے وہ لوگوں میں محبوب تو ہوتا ہی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی محبوب ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کرنے والے حاکم، ذمہ داران اور حکمران کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ الیمین، کہ جو لوگ عدل و انصاف کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نور سے بنے ہوئے ممبروں پر اللہ رب العالمین کے دائیں جانب، رحمان کے دائیں جانب ہوں گے. جو شخص عدل و انصاف کرتا ہے، جو شخص لوگوں کے درمیان حق کو ثابت کرتا ہے اور باطل کے بطلان کو واضح کر دیتا ہے، تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک کہاں ہوں گے؟ نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کے دائیں جانب ہوں گے. اور پھر آگے فرمایا وَكِلْتَا يَدَيْهِ الْيَمِينَ، اور اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اب وہ ہاتھ کیسے ہیں اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کیفیت اللہ رب العالمین ہی خوب جانتا ہے. الذین یعدلون فی حکمہم واہلہم وما ولوا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں میں، اپنی ذمہ داریوں میں، اپنے حکموں میں انصاف کیا کرتے تھے. اس حدیث میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل انصاف کرنے والوں کے لیے فضیلت بتلائی. اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کرنے والے کو جنتی قرار دیا. کیا فرمایا؟ اہل الجنت ثلاثہ، کہ اہل جنت جو ہے وہ تین ہیں. تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت والے ہیں، جنت کے حقدار ہیں. کون؟ ذو سلطان مقسط موفق، کہ ایک ایسا سلطان، ایک ایسا حاکم جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، لوگوں پر مہربان ہو، لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کرنے والا ہو. وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمِينَ، اور دوسرا وہ شخص جو رشتہ داروں پر اور ہر مسلمان کے لیے رقیق القلب ہو، نرم دل ہو، نرمی کا برتاؤ کرنے والا ہو. وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، اور بال بچے والا ہونے کے باوجود، عیال دار ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو. تیسرا ایسا شخص جو بال بچے والا ہے، تنگ دستی اس کو گھیرے ہوئی ہے، لیکن وہ تب بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تو ایسے تین لوگ کہا جائیں گے جنت کے حقدار ہیں. صحیح مسلم کی روایت. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو امام، جو حاکم عدل کرنے والا ہوتا ہے، ایسے امام کی، ایسے حاکم کی، ایسے ذمہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے. فرمایا ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم، کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے. ایک ایسا شخص جو عدل کرنے والا ہو، حاکم ہے، ذمہ دار ہے لوگوں کا، اور وہ لوگوں کے درمیان کیا کرے؟ عدل و انصاف کرے. اور ایک روزے دار جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، افطار کے وقت کی جانے والی دعا
کبھی رد نہیں ہوتی ہے. اور تیسرا مظلوم کی بددعا، جب مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے تو سیدھا اوپر ڈائریکٹ چلی جاتی ہے، کوئی رکاوٹ اس کے آڑے نہیں آتی ہے. یرفعها فوق الغمام، وہ بادلوں کے اوپر چلی جاتی ہے ڈائریکٹ. وتفتح له ابواب السماء، اور اس کے لیے کیا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں ان لوگوں کی مدد ضرور کروں گا اگرچہ ایک وقت کے بعد ہی کیوں نہ ہو. اللہ رب العالمین امام عادل کی دعا کو قبول فرماتا ہے. جنتی ہے ایسا شخص، لیکن جب یہی حکمراں، یہی خلیفہ وقت، یہی ذمہ دار جب عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دے، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف نہ کرے، ہمیشہ لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے، تو جان لیجئے ایسا شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، کیونکہ اس کو لوگوں پر ذمہ دار بنایا گیا تھا اور اس نے اپنی ذمہ داری صحیح سے نبھائی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ، کہ جب کسی بندے کو کسی رعایا کا ذمہ دار بنا دیا جائے، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتی، اور وہ مرتے دم تک اپنی رعایا کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، ان میں عدل و انصاف قائم نہیں کرتا، اپنے اس کے نیچے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھی تنبیہ نہیں کرتا، تو کیا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، مگر اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جو مرتے وقت دم تک اپنی رعایا کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام قرار دیا. لہذا میں ہر اس شخص سے اپیل کرنا چاہوں گا جو کسی کا ذمہ دار ہے، حاکم ہے، لوگوں کا کاموں کا ذمہ دار نگراں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیں، عدل و انصاف کے دامن کو تھامے رہیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس سے باز پرس کر لے کہ تمہیں فلاں کام کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، لوگوں پر ذمہ دار بنایا گیا تھا، لوگوں کے تم نگراں تھے، تم نے اپنی نگرانی میں کوتاہی کیوں کی، اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کیوں کی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر شخص سے پوچھا جانا ہے، ہر شخص سے پوچھا جانا ہے. کلکم راعی، تم میں ہر شخص جو ہے نگراں ہے، ذمہ دار ہے. ومسئول عن رعیتی، اور تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کس طرح نبھائی. فالامام راعی وهو مسئول عن رعیتی، جب جنانے کی باری آئی کہ ذمہ داران کون ہیں، تو سب سے پہلے کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلے ذکر کس کا کیا، امام کا کیا، کہ وہ تمام لوگوں کا ذمہ دار، تمام لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں. فرمایا کہ امام ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہذا پہلا کون شخص تھا جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا. دوسرا شخص شاب نشأ بعبادت اللہ، اور ایک روایت میں ہے نشأ فی عبادت اللہ، کہ ایک ایسا نوجوان جس کی جوانی کس سے گزری، اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزری، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں گزری، تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا. اس ٹکڑے کی شارحین نے بہت ساری شرح کی الگ الگ انداز سے، لیکن جو زیادہ لوگوں نے ایکسپٹ کی ہے، قبول کی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی پرورش بچپن ہی سے عبادت میں گزری، عبادت ہی کے معاملات میں اس کا بچپنا گزرا ہو، بچپن ہی سے وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں لگا رہا ہو، اور پھر جب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہو، یہ جوانی کے پہنچ جائے، بلوغت کو پہنچ جائے، تب بھی وہ خیر ہی پر ہو، اور پھر اس کی جوانی فرما برداری اطاعت میں گزرے، اور یہاں تک کہ وہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کو موت آ جائے. دوسری کہ اس ایسا نوجوان
جس کے گناہ بہت کم ہو اور نیکیاں بہت زیادہ ہو. حالانکہ بچپنا اس کا عبادت میں نہیں گزرا، لیکن جب وہ جوانی میں آ جائے تو آخر عمر تک وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزر رہا ہو، اس کی جوانی فرما برداری میں گزر رہی ہو. پہلا جو شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں نشأ منذ الصغر وهو في عبادت اللہ، کہ جب وہ بچپن ہی سے اس کی پرورش، اس کی پرداش جو ہے عبادت میں ہو، فهذا صارت العبادہ كأنها غریضۃ لها، پھر یہی عبادت اس کی فطرت بن جائے. بچپن سے وہ بندہ کیا ہے عبادت میں لگا رہے، بچپن ہی سے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا رہے، تو ایک وقت ایسا ہے کہ جوانی میں وہی عبادت اس کے لیے فطرت بن جائے، اس کی عادت بن جائے. فألفها وأحبها، پھر وہ اس اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہی کو محبوب جانے، حتی اذن انه اذا انقطع یوم من الایام عن عبادہ، کہ جب وہ کسی دن عبادت سے رک جائے تو وہ اثر انداز ہو جائے کہ آج مجھ سے عبادت نہیں ہوئی، آج مجھ سے کوتاہی ہو گئی اللہ رب العالمین کی عبادت میں. ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین اشک کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا. اور اس پہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں وَرَجُلٌ أَفْنَى شَبَابُهُ وَنَشَاطُهُ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ یہ ایسا نوجوان ہے کہ جس کی جوانی، جس کی مشغولیات، جس کی مصروفیات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری. یہ ایسا نوجوان ہے جس کو اللہ رب العالمین اشک کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا. اور ابو الولید الباجی رحمہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اقل ذنوبا و اکثر حسنات، وہ بہت کم گناہ کرنے والا ہو، بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا ہو. من نشأ فی غیر عبادت اللہ عز وجل، کہ پہلے تو اس کی پرورش اللہ رب العالمین کی معرفت میں ہوتی رہی، اس کا بچپنا اللہ رب العالمین کی معرفت میں نہ گزرا ہو، لیکن ثم عبده فی آخر عمرہ وفی شیخوختی، پھر وہ جوانی میں، بڑھاپے میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا گزر رہا ہو، اور آخر میں اس کی موت کس پر آئے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری پر آ جائے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے گا. لہذا ہمیں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے. آج فتنوں کا دور ہے، ہر طرف آزمائش ہے. اس آزمائش کے دور میں ہمیں اپنی جوانی کی حفاظت کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا مرحلہ ہے کہ اس میں نوجوان عموماً اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ابھی تو موج مستی کے دن، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں پوری جوانی تو پڑی ہے، پوری زندگی پڑی ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے. لہذا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جوانی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا جب اس پر طاری ہو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے قاصر ہو جاتا ہے، کیوں اللہ رب العالمین کی اس طرح عبادت نہیں کر پاتا جس طرح وہ اپنی جوانی میں کر سکتا تھا. لہذا ہمیں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جوانی ڈھل جائے اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں، معصیت میں، اور اللہ رب العالمین ہمیں بڑھاپے میں بھی توفیق نہ دے اپنی عبادت کی. کیونکہ جب جوان عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو راہ ہدایت میں مزید بڑھا دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں چند نوجوانوں کا ذکر فرمایا. کن نوجوانوں کا؟ اصحاب کہف کا. جو نوجوان اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اٹھ گئے، شرک سے کٹ گئے، غار میں جا کے پناہ لے لی. اللہ رب العالمین ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، کہ ہم نے آپ کے سامنے حق کے ساتھ خبریں پیش کر رہے ہیں. یہ واقعہ آپ کے سامنے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ صحیح. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، تو چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لے آئے. وزدناہم ہدی، جب وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ہدایت میں مزید بڑھوتری کر دی، انہیں راہ راست میں مزید عطا فرما دیا. وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے.
فقالوا تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے. لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور معبود کی عبادت کرے, کسی اور کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شامل کرے تو ہم تو حقیقت سے دور کی بات کہیں گے. اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کا ذکر کیا؟ نوجوانوں کا ذکر فرمایا کہ یہ نوجوان جنہوں نے اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کیا, اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت میں مزید بڑھوتری عطا فرما دی. لہذا ہمیں اپنی جوانی پر اپنی جوانی کی حفاظت کرنی چاہیے, اسے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگانا چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اغتنم خمسا قبل خمس, کیا فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو, کہ وہ 5 چیزیں اگر آ گئیں تو پھر وہ 5 چیزوں سے تم استفادہ نہیں کر پاؤ گے, اس سے لطف اندوز نہیں ہو پاؤ گے, اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے. شباب قبل حرمک, اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے, کیونکہ اللہ رب العالمین کو جو عبادت محبوب ہے وہ جوانی کی عبادت محبوب ہے. اور اگر ہم اپنی جوانی کو یوں ہی ضائع کر دیں, نائٹ کلبوں میں ضائع کر دیں, سیر و سیاحت میں ضائع کر دیں, اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں معصیت میں ضائع کر دیں, اور جب ہم پر بڑھاپا طاری ہو جائے اور ہم اللہ رب العالمین کی عبادت سے قاصر ہو جائے تو بتائیے ہمارے احوال کی دیکھ ریکھ کون رکھے گا؟ اللہ رب العالمین ہی اس وقت ہمارا حامی و ناصر ہوگا. لہذا بڑھاپے کے طاری ہونے سے پہلے ہمیں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. وفراغک قبل شغلک, اور اپنے خالی اوقات کو غنیمت جانو اپنی مصروفیات سے پہلے, کہ کہیں تم مشغول ہو جاؤ ایسے کام میں کہ تمہیں خالی اوقات نہ ملے جس سے تم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکو. لہذا جب تمہیں خالی اوقات ملے اسے غنیمت جانو اور اسے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاؤ. وحیاتک قبل موتک, اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو, کیونکہ جب موت طاری ہو جائے گی تو پھر اعمال کا دفتر بند ہو جائے گا اور ہم اعمال سے قاصر ہو چکے ہوں گے. ہمیں مٹی میں دفنا دیا جائے گا تو اس وقت تو صرف 3 ہی اعمال ہوں گے, صدقہ جاریہ یا ایسا بچہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہا ہو, تو ایسے اور ایسا علم جس سے استفادہ کیا جا سکے. تو یہی 3 چیز ہمارے اعمال میں زیادتی کر سکتی ہے, لیکن ہم چاہے کہ ہم خود زیادتی کر لیں اپنے اعمال میں تو یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا حیات قبل موتی, اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنی موت سے پہلے. وصحت قبل سقم, اور بھی اپنی صحت کو اپنی تندرستی کو غنیمت جانو اپنی بیماری سے. تم بیمار ہو جاؤ, بیڈ پکڑ لو, بستر پکڑ لو اور عبادت سے قاصر ہو جاؤ, عبادت نہ کر سکو, تب اس کے کہ تم اس طرح بیمار ہو جاؤ. اپنی صحت کو اپنی تندرستی کو آفت جانو اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو. اور آخر میں فرمایا وغنا کا قبل فقرک, اور اپنی امیری کو اپنی خوشحالی کو غنیمت جانو اپنی غربت سے پہلے. لہذا ہمیں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے کہ کتنے افراد کو یہ نعمت نہیں ملتی ہے. بہت سے لوگ بچپن ہی میں گزر جاتے ہیں, انہیں جوانی کا زمانہ نہیں ملتا, اور آج ہم اپنی جوانی کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں. ہم اپنی جوانی کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں. ہمیں افسوس تک نہیں ہوتا کہ ہماری جوانی یوں ہی اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور معصیت میں گزر رہی ہے, ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. لہذا ہمیں اپنی جوانی سے استفادہ کرنا چاہیے, اور ایسا استفادہ جو ہمارے لیے آخرت میں فائدہ مند ثابت ہو سکے. اور کیسا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے, کہتے ہیں جماعت القرآن, میں نے قرآن کو جمع کیا, فقرأت به فی کل لیلہ, میں ہر رات قرآن ختم کر دیا کرتا تھا. ہر رات اتنا قرآن پڑھتا تھا کہ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا انی اخشى ان یطول علیک زمان ان تمل, کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا تم پر کہ جوانی تمہارے پاس نہیں رہے گی, جو قوت آج تمہارے پاس ہے یہ قوت تمہارے پاس نہیں رہے گی, اور پھر تم اکتا جاؤ گے. جس طرح تم آج عبادت کر رہے ہو اس طرح عبادت کرنے سے تم اکتا جاؤ گے.
لہذا اقراہ فی کل شہر، لہذا تم قرآن ہر مہینے میں ختم کیا کرو. اپنی جان پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جب بڑھاپا تم پر طاری ہو جائے تو تم اس عمل کو انجام نہ دے سکو. لیکن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی حرص کو دیکھیے، آپ کی رغبت کو دیکھیے، آپ کی شوق کو دیکھیے. کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعنی استمتع من قوتی و شبابی، کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی قوت سے، اپنی جوانی سے استفادہ کر سکوں، فائدہ اٹھاؤں. میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اپنی جوانی، اپنی قوت کے ذریعے اس سے بھی کم دن میں قرآن ختم کر سکتا ہوں. اور آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے. سال گزر جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں سے قرآن نہیں کھلتا. کچھ لوگ قرآن کھولتے ہیں تو وہ بھی نام کے لیے، کچھ لوگ قرآن کھولتے ہیں تو اما پاری کی چند صورتیں پڑھ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. لہذا ہمیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے اسوے کو سامنے رکھنا چاہیے. کیا آپ دیکھیں آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس سے بھی کم دن کے اندر قرآن ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. جب آپ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے حرص کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ اقرأہ فی کل 20، ٹھیک ہے چلو تمہارے اندر طاقت و قوت ہے تو تم 20 دن میں قرآن کو ختم کر لو. لیکن عبداللہ بن عمرو بن عاص کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعنی استمتع من قوتی و شبابی، کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی قوت سے، اپنی جوانی سے استفادہ کر سکوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو اقرأہ فی کل 10، ٹھیک ہے ہر 10 دن میں قرآن کو ختم کرو. تو کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پر بس نہیں، یا رسول اللہ دعنی استمتع من قوتی و شبابی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی قوت سے، اپنی جوانی سے استفادہ کر سکوں. میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اس سے بھی کم دن میں قرآن ختم کر سکتا ہوں. تو فرمایا اقرأہ فی کل 7، ٹھیک ہے 7 دن میں قرآن کو ختم کرو. اس پر بھی عبداللہ بن عمرو بن عاص کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی قوت اور اپنی جوانی سے استفادہ کر سکوں، اس سے لطف اندوز ہوں، اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاؤں، زیادہ سے زیادہ جوانی کی عمر میں اللہ رب العالمین کی عبادت کروں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دور اندیش تھے، وہ جانتے تھے اگر میں آج اجازت دے دوں تو آگے چل پر یہی چیز اس پر گراں گزرے گی، وہ عبادت نہیں کر پائیں گے کیونکہ بڑھاپا بھی ان پر طاری ہونا ہے. تو آپ نے انکار کر دیا. لہذا ہماری ہمتیں بھی اتنی ہی بلند ہونی چاہیے جتنی بڑا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی تھی. ہمیں ہمارے دلوں میں بھی اتنی حرص ہونی چاہیے جو حرص عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی تھی. ہمیں بھی اپنی جوانی سے استفادہ کرنا چاہیے جس طرح عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ استفادہ کیا کرتے تھے اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین استفادہ کرتے تھے. اور سب سے اہم کہ قیامت کے دن اس جوانی کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے جوانی کہاں خرچ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہر بندے سے 5 سوال پوچھے جائیں گے. حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اس عمر کو کہاں پڑا کی. وعن شبابہ فیما ابلا، اور اس کی جوانی کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں. ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور اس نے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. 2 سوال پوچھے جائیں گے، صرف یہ نہیں کہاں سے کمایا، صرف یہ نہیں کہاں پر خرچ کیا. 2 سوال پوچھے جائیں گے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. وماذا عمل فیما علم، اور جو کو جانکاری جن کی حاصل تھی اس سے اس جانکاری کے مطابق کہاں تک عمل کیا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنی جوانی کو خاص طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہم سے ہماری جوانی کے بارے میں پوچھ بیٹھے اور ہم گریبان جھانکتے رہ جائیں، ادھر ادھر دیکھتے رہ جائیں. انشاءاللہ زندگی رہی اور موقع رہا
تو اور مزید اسی حدیث پر گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.